السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل بالخصوص حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی استاذی و سندی محبوب العارفین حضرت العقابہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظامی قاضی قلندری نور اللہ قدر عزیز کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ ذوالحجہ شریف کی اس آخری شب جمعۃ المبارک میں اپنے پاک گھر میں اس بابرکت محفل ذکر و نطخوانی میں ہماری عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ ذوالحجہ شریف کی 29ویں شب ہے۔ اگر کل چاند ہو گئے تو آج کی یہ شب جمعۃ المبارک اسلامی سال 1443 ہجری کی آخری شب ہے، اور اگر چاند نہ ہوا تو کل ایک اور شب 1443 ہجری کی ہو جائے، 29ویں شب ہوگی، یعنی ایک روز یا دو روز کے بعد نیا اسلامی سال 1444 ہجری شروع ہو جائے گا، اور ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلامی تقویم، اسلامی معروضات ہمارے شعار ہیں، ہمارے شعائر میں سے ہیں
یعنی اسلام کی مسلمانوں کی نشانیوں میں سے پہچان ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور یہ امت مسلمہ پر خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو اسلامی تقویم عطا فرمائی، اسلامی ماہ و سال عطا فرمائے، مسلمانوں کو ایک جداگانہ شناخت اور پہچان عطا فرمائی کہ آپ نے ہی اسلامی سن ہجری کا اجرا فرمایا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عیسوی کیلنڈر تھا اس کا رد فرمایا اور مسلمانوں کو ایک اپنی پہچان اور شناخت عطا فرمائی، اور برسا برس تک جب تک مسلمانوں کا عروج و کمال رہا، اور اب بھی کئی اسلامی ممالک میں، سعودی عرب میں بھی بہت سارے معاملات ابھی بھی اسلامی ماہ و سال کے اعتبار سے انجام دیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے پوری مملکت اسلامیہ میں، اسلامی ممالک میں جتنے اسلامی تہوار ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، حج ہو، عیدین ہو، قربانی ہو، وہ سب اسلامی تقویم اور اسلامی ماہ و سال کے اعتبار سے ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جہاں ہم نے اپنی عظمت رفتہ کی بہت ساری دیگر چیزوں کو بلایا اور بہت ساری اپنی پہچان اور شناخت کو ماضی کا قصہ بنا دیا، اسی طرح ہم نے اسلامی ماہ و سال کو، اسلامی تقویم کو، اسلامی سن ہجری کو بھی پس پشت ڈال دیا اور اس کو بھی ثانوی حیثیت دے دی، بس اسلامی تہواروں کی حد تک یہ ہماری پہچان رہ گیا، ورنہ انگریزی سال ہی، عیسوی سال ہی، انگریزی کیلنڈر ہی ہمارے روز و شب، ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، خواہ وہ معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، سب میں عیسوی کیلنڈر، انگریزی ماہ و سال رائج ہو گئے، رچ بس گئے، اور ایک سازش کے تحت یقیناً جو یہودی راوی ہے، عیسائی راوی ہے، انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں کو اس اسلامی شعار سے دور کر دیا۔ آج اگر ہم خود اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کے نام کیا ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے خاندان کے بچے اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام ہی بتا سکیں، ان کی ترتیب ہی درست طور پر جو ہے وہ ہمیں بتا سکیں، یا سارے رواں میں کبھی یہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی آج اسلامی تاریخ کیا ہے، یا اسلامی سن کون سا ہے، سن ہجری کون سا ہے، تو سوچ وچار کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے ایک دوسرے کی طرف، پھر کہیں جا کر ایک رائے بنتی ہے، قائم ہوتا ہے کہ یہ اسلامی سال ہے، یہ آج اسلامی تاریخ ہے، چاند کی تاریخ ہے، یہ المیہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے اسلامی شعار ہیں، شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت و عظمت عطا فرمائے اور انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اسلامی ماہ و سال کو اگر اپنے معاشرتی سیاسی نظام میں وضع کر لیں، رائج کر لیں، یہ بھی ایک اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کی جانب ایک قدم ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل دے، کم سے کم ہم اپنی ذات کی حد تک تو اس بات سے شروع کریں کہ ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں اور اسلامی تاریخ ہمیں یاد ہو، اسلامی سن ہجری یاد ہو، اور ہم اپنے معاملات میں اس اسلامی سال کو، سن ہجری کو رائج کریں، نافذ کریں، یہ ہم سب کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے۔ تو آج کی یہ شب مبارکہ
30ویں شب 1 یا 2 روز کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، نئی اسلامی سن ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ یکم محرم الحرام، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت سارے معترضین مخالفین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو 18 ذوالحجہ شریف ان کا یوم شہادت ہے۔ اب میڈیا ہے نا، میڈیا پر اچھے اور برے، مثبت اور منفی، تعمیری اور تخریبی، راہ ہدایت دکھانے والے بھی اور ہدایت سے بھٹکانے والے، سبھی قسم کے لوگ موجود ہیں، سبھی قسم کی پوسٹیں موجود ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت 18 ذوالحجہ نہیں ہے، یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم نہیں ہے۔ لیکن علماء اہل سنت و جماعت، جس کو بھی میں نے پڑھا اور سنا اس وقت کے بھی اکابرین علماء کرام کو جو اہل سنت کے ہیں، ان سب نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت وہ 18 ذوالحجہ کو بیان کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو بیان کیا۔ بے شک آپ جو قاتلانہ حملے میں زخمی ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کے وقت آپ پر نماز کی حالت میں حملہ ہوا، ایک مجوسی غلام نے آپ پر حملہ کیا، تو اس حملے کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہوئے۔ وہ تاریخ تو بے شک ماہ ذوالحجہ ہی کی تھی، یہ 26 ذوالحجہ یا 27 ذوالحجہ، اور کم و بیش 3 روز آپ شدید زخمی رہے، اور پھر انہی شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں مطلب بٹھا لیں اور اپنے اسلامی تاریخ کا قبلہ درست رکھے، اور کسی شر فساد یا کسی بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ میں نے ایک اشارہ دیا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں دین کے کہ جس میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ذہن میں، خصوصاً نوجوان نسل کے ذہن میں بد عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، خصوصاً اسلامی شعار کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، خلفائے راشدین و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمتوں کے حوالے سے، یا اولیاء کاملین ارحمہم اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو کسی قسم کی آپ بدعقیدگی کا شکار نہ ہو، اہل سنت و جماعت کی مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، مستند علماء اکرام اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کریں، اور پھر ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، کسی اہل غیرے کے کہنے میں نہ آئیں، جو برسہ برس سے صدیوں سے جو عقائد مسلمہ ہیں، ثابت شدہ ہیں، تو کسی نئی بحث میں نہ اٹھیں، کسی نئی بحث میں نہ پڑیں۔ بلکہ میں تو اب عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی ایسی اختلافی بحث آئے نا، اختلافی نقطہ بیان ہونے لگے، یہ تو میں نے ایک مثال دی کوئی بھی، تو آپ بحث نہ کریں۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہ۔ بحث میں مت پڑو، الجھے مت، اپنے عقیدے کو، اپنے شیخ کو، اپنے علماء کو، ان کی تعلیم و ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیں، جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کی، سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ ہاں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف تو کوئی کہے گا بات، پھر تو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ہی عمل ہے، اور ہمارے جتنے مشائخ اعظام ہیں، علماء اکرام میں سب اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضمن بات آ گئی۔ اصل میں یہ حلقے، یہ محفل اصلاح احوال کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے، ان حلقوں سے، ان محافل سے آپ تک ہدایت کی بات پہنچائیں، آپ تک درست بات پہنچانے کی کوشش کریں، اور آپ کو بھٹکنے سے، بہکنے سے بچائیں۔ تو اللہ کریم مجھے بھی راہ ہدایت پر گامزن رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راہ ہدایت پر گامزن رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ تو یکم محرم الحرام
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے، بڑی جلیل القدر ہستی ہیں، ہمارے سیدی مرشد علیہ رحمہ حضور اللہ چلان علیہ رحمہ اور ہمارے قبلہ صاحب دادا محمد فرحان داد رحمان داد عالیہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جب جب یہ خصوصی ایام آتے ہیں، مواقع آتے ہیں، یا جو اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہیں ان کا یوم آتا ہے تو ان کے حوالے سے ضرور گفتگو کرواتے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، ان کو کیا شان و عظمت عطا فرمائی۔ تو آج کی اس نشست میں کچھ تذکرہ، ظاہر بات ہے 25-30 منٹ میں ممکن نہیں ہوتا تفصیلی واقعات بیان کرنا، مکمل اس کا حق ادا کرنا، میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، لیکن صرف اور صرف حصول برکت کے لیے اور اپنے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے چند گوشے ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شخصیت، آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی خدمات و کارناموں یا آپ کے جو اسلام کے حوالے سے فتوحات کا سلسلہ، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو اللہ نے چاہا جتنی بات اللہ نے آپ تک پہنچوانا چاہیے تو انشاءاللہ وہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جو بڑے فضائل اور مناقب رکھتی ہیں، جن کی عظمتیں قرآن سے بھی ثابت ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سے بھی ثابت ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ اوورآل کئی آیات مبارکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان و عظمت بیان کرتی ہیں، اور پھر مفسرین اکرام نے بعض آیات کو بعض صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کی عظمتوں کے حوالے سے خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ فلاں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ سرنامہ کلام میں سورۃ الفتح کی جو آخری آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ وہ آیت مبارکہ ہے جنرل نالج کی ایک آپ کو انفارمیشن، ایک معلومات آپ کو دیتا چلتا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں الف سے لے کر یا تک جتنے حروف تحرکی ہیں وہ سب کے سب اس آیت مقدسہ میں موجود ہیں۔ یہ جو سورہ فتح کی آیت آخری آیت مبارکہ ہے اور بڑی شان و عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ آغاز ہوا محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا اعلان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، باہم آپس میں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اور تم انہیں رکوع و سجود میں دیکھو۔ تو یہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس آیت مقدسہ کو میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر جب گفتگو کی تھی، غالباً میں نے جب بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ بعض مفسرین اکرام نے اور خصوصاً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جن کا شمار آل بیت اطہار میں ہوتا ہے، ائمہ اکرام میں ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس آیت مقدسہ میں والذین معہ، اس سے مراد امیر المومنین خلیفہ اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، تو معیت مصطفیٰ کا جو اعزاز، جو شان
اور معیت مصطفیٰ کا جتنا زیادہ زمانہ، جتنا زیادہ عرصہ اور وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور صحابی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اشداء علی الکفار، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کفار پر وہ سخت ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، یہ روب و دبدبہ تھا، یہ شجاعت و دلیری تھی کہ آپ کفار پر بڑے سخت تھے اور ایمان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ کہ جب اسلام آپ نے قبول فرمایا تو آپ 40ویں مرد تھے، اور آپ کی شجاعت و دلیری کا اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا جذبہ یہ تھا کہ اس موقع پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکالمہ کیا، یہ پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے۔ کہ پوچھا کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ سچا دین ہے۔ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ سچے رسول، سچا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو جب یہ مکالمہ ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو پھر ہم چھپ کر اللہ کی عبادت و بندگی کیوں کریں؟ دار ارقم میں مسلمان موجود ہوتے تھے، اللہ کی عبادت و بندگی چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، اور اسلام کی تبلیغ خفیہ طور پر ہوتی تھی۔ لیکن جو ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، بڑا تفصیلی واقعہ آپ نے اس قبولیت اسلام کا، اور آپ 40ویں مرد تھے ایک روایت کے مطابق، کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جو ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے قبولیت اسلام کی خوشی میں تمام مسلمانوں نے اس دار ارقم میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں اللہ کی کبریائی کے اعلان سے گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ سارے مسلمان جو دار ارقم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ چھپ کر ہوتی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے اور ان کی رائے کی تائید میں اور ان کے جذبہ ایمانی کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس گھر سے اس شان سے نکلے کہ ایک دو صفحے کی آگے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک صف کی قیادت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، حضور کے چچا، وہ چچا جو شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر دار ارقم کے دروازے پر پہنچے تھے، دروازے کی جھیل سے جھانک کر دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ عمر دروازے پر موجود ہے، عمر بن خطاب۔ تو آپ کی شجاعت، بہادری، ہیبت، دہشت اتنی تھی کہ مسلمانوں کو خوف ہوا جو اس وقت موجود تھے۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطن جلیل تھے کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، عمر کو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا تو پھر اس شان سے مسلمان نکلے کہ ایک صف کی قیادت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور دوسری صف کی قیادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے۔ یہ سب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، صحن حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ کی عبادت و بندگی کی۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضور کی اجازت سے خانہ کعبہ میں اذان دی۔ پھر سب مسلمانوں نے نماز پڑھی، کسی مشرک و کافر کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابل آتا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرتا یا ان کو اللہ کی عبادت و بندگی سے روک سکتا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے جلیل القدر
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع و بہادر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور کیوں داخل ہو گئے؟ دیکھیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطاب ہے مراد رسول، دعائے رسول، مراد رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو تجھے زیادہ پیارا ہو، جو تجھے محبوب ہو، اس کو شرف مسلمانی سے آراستہ فرما، دائرہ اسلام میں داخل فرما، اور اس سے اسلام کو عزت، غلبہ، قوت و طاقت عطا فرما. کس نے دعا کی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ذرا سوچیے، کیا حضور کی دعا رد ہو سکتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں کرتا. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی دعا. اور پھر تفصیلی واقعہ جس کے ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کس طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حشام، ابو جہل کا لقب تھا، ابو جہل کا اصلی نام. ابو جہل تو اس کو اسلام کی مخالفت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. سردار قریش تھا، سردار مکہ تھا، بڑا ذہین دانا سمجھا جاتا تھا، لیکن فقط اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت و دشمنی کی وجہ سے ابو جہل کہلائے. جہل کا باپ، جہالت کا باپ. اتنا علم و فضل، دانائی، دانشوری کا پیکر ہونے کے باوجود زبان مصطفیٰ سے ابو جہل نکل گیا. تو اب قیامت تک عمر بن حشام کوئی نہیں جانتا، ابو جہل کو سب جانتے ہیں. جب زبان مصطفیٰ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نکلی، یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. یعنی ایک روایت میں حقوق کا جو میدان تھا، قلبی رجحان تھا، وہ ابو جہل کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف پر اسلام ہو گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دعائے مصطفیٰ ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں. اللہ سے آپ نے مانگا ہے، کہہ کر مانگا ہے. اور دیکھیے ہم مسلمان ہیں یا جو بھی اس دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے یا مسلمان ہیں اس کے بعد بھی، ان کی عزت اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. لیکن حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، قوت و طاقت عطا فرما. تو دیگر مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عزت ملتی ہے اور اسلام کو عمر کے قبولیت اسلام کی وجہ سے عزت و عظمت ملتی ہے. مراد مصطفیٰ ہے، دعائے مصطفیٰ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا حضور دونوں کے لیے اگر قبولیت اسلام کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عمر بن حشام کو، عمر بن خطاب دونوں کو مشرف اسلام کر دے، تو کیا یہ دعا رد ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. لیکن حضور نے دونوں کے لیے نہیں، ایک کے لیے دعا فرمائی اور عمر فاروق کو پسند فرمایا، تو اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف پر اسلام کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ چھوٹے چھوٹے سے نکات جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے. عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کو دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی. ایک اور بڑی دلچسپ بات بتا، عشرہ مبشرہ، اب یہ دیکھیے نا، یہ بھی ہماری اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت، دوری اور لا علمی کا نتیجہ ہے.
ہمیں خلفائے راشدین کے تو نام یاد ہوں گے کہ اشرف مبشرین خلفائے راشدین شامل 4، لیکن ان 10 ہے نا یہ. میں پوچھوں جی وہ باقی 6 کون سے ہیں؟ نہیں بتا پائے. ٹھیک ہے نا، شاید ایک آدھ نام کوئی اور بھی بتا دیں. ٹھیک ہے نا جی، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد، میں بتا دیتا ہوں، حضرت بن وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت سعید بن زید. اب اس نام پر روکنا چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ تازہ کرنا ہے نا ان محافل کے ذریعے، حلقوں کے ذریعے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. یعنی آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر. اور فاطمہ کون ہے؟ ابو جہل کی بہن ہے. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تھے نا حضور کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر، تو اس مرحلے میں کسی نے کہا تھا پہلے اپنے گھر کی خبر بولو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. وہ پلٹ گیا گھر کی طرف بولی. تو اس وقت بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سیکھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کچھ آواز آئی، دروازہ کھٹکا، حضرت خباب چھپ گئے، اندر داخل ہوئے، پوچھا کیا پڑھ رہے؟ سچے لوگ تھے، دلیر لوگ تھے، چھپایا نہیں. یہ کیا بے دین ہو گئے؟ آج ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. عمر کی بہن تھی نا فاطمہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شدید تشدد کیا بہن پر، بہنوئی پر. آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے، لیکن ان کے پایا استقامت میں لفزش نہیں آئی. عمر کی بہن تھی، شدید تھی، بہادر تھی. انہوں نے کہا اے عمر تم ہمیں خواہ جان سے مار دو، لیکن تم اب ہمیں دین اسلام سے پھیر نہیں سکتے، ہمیں ایمان سے بہکا نہیں سکتے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بظاہر تھا، بہن کو مارا، بہنوں کو مارا، شدید تشدد کیا، لہو لہان کر کے. پوچھا کیا پڑھ رہے؟ بتایا قرآن پڑھ رہے. بتایا کیا پڑھ رہے؟ ٹھیک قرآن پڑھتے ہیں. ایسے نہیں، پہلے جناب غسل کریں، پاک صاف غسل کیا، سنا سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو پڑھا. جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے آپ کا دل ایک ہوتے نا فطرت سلیمہ، سخت ضرور تھے آپ لیکن فطرت سلیمہ کی آپ. اور جوں پڑھتے جاتے تھے دل ایمان کے نور سے روشن ہوتا جاتا تھا، بدن کا پکڑ ملتا نہیں. آپ نے کہا بھائی مجھے بھی بتاؤ اسلام. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے وہ ظاہر ہو گئے. انہوں نے کہا کل رات ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے آپ کے ایمان کے لیے دعا کی تھی، اور آج آپ کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوا. پورا دن نہیں گزرا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ. پورا دن نہیں گزرا دعائے مصطفیٰ کی اجابت کے لیے، قبولیت کے لیے. 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف اسلام کرے. ہاں میں یہ بتا رہا تھا سعید بن زید، وہ تو واقعہ چٹکوں میں تقریباً پورا ہی واقعہ ہو گیا قبولیت اسلام کا. حضرت سعید بن زید آپ کے بہنوئی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق بھی شامل ہیں، اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی شامل ہیں. یعنی کہ بہنوئی اور سارے کا رشتہ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی گھر کے 2 افراد یہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ بھی آپ کو شامل ہے. خیر بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، وقت خاصا ہو گیا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی میں تو اس طرف آیا ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان و عظمت نے کیا کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک تو یہی کہ آپ کے مراد رسول ہیں، آپ کے ایمان کی دعا کی، اور پھر یہ کہ جو عمر سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جس کے دل میں عمر کا بغض ہے اس کے لیے تو اس کے دل میں میرا بغض ہے. یا جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. یا آپ نے فرمایا کہ عمر کی ہیبت، دہشت اور جلال ایمانی کی وجہ سے جس راستے سے عمر گزرتے ہیں
شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یا جب حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، خوش دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، تو بشارت دی کہ اے اللہ کے رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آسمانوں کے سارے ملائکہ آپ خوشی منا رہے ہیں، سب خوش ہیں حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر امت میں کوئی محدث ہوا کرتا ہے۔ ایک تو محدث ہوتا ہے نا کہ بھئی جو علم حدیث بیان کرتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے، حدیث کا علم دینے والا محدث۔ آپ نے کہا ہر امت میں ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث عمر میں۔ پوچھا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یہ تو ساری اصطلاحات بات کی ہے نا کہ بھئی محدث، مجتہد، فقیہ، صحابہ کرام کے دور میں تو یہ سارے مناصب مطلب یہ اس نام سے، اس ٹائٹل کے ساتھ نہیں بولے جاتے۔ علم حدیثی سیاہ ستہ کا وجودی صدیوں کے بعد ہوا۔ یہ جو سیاہ ستہ ہے، ائمہ اکرام ہے، یہ جو فقہاء اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، فقہی 4 مسالک ہے، یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یہ محدث کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جن کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا۔ تو بس اللہ کریم سے یہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت، عصمت اور ادب عطا فرمائے، اور آپ نے جو خدمات انجام دی اور جو اصلاحات فرمائی، جو فتوحات فرمائی، وہ تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے، سنی باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ کریم میری کلمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ان کو میرے لیے، آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔